بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثل اور بے نظیر فیصلے جو کسی بھی معاشرے کے پرامن بقا کی ضمانت ہے۔ آج جو واقعہ اور فیصلہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ کافی مشہور واقعہ ہے، جسے واقعہ افک کا نام دیا گیا ہے۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو رات پڑاؤ کرنا پڑا۔ صبح سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو روانگی کا حکم دے دیا۔ اسی اثناء میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رفع حاجت کے لیے لشکر سے کچھ فاصلے پر گئیں۔ جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے گلے میں کفتار کا موتیوں والا جو ہار ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا واپس اسی راستے پہ گئیں اور ہار کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ہار تو امہات المومنین رضی اللہ عنہا کو مل گیا، لیکن جب وہ واپس لوٹی تو لشکر اس مقام سے کوچ کر چکا تھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان دنوں میں عورتیں کم غذا کھاتی تھیں اور دبلی پتلی ہوا کرتی تھی۔ جن لوگوں نے امہات المومنین رضی اللہ عنہا کا کجاوا اونٹ پر رکھنا تھا، انہوں نے اس کجاوے کو اونٹ پر رکھ دیا اور وہ محسوس نہ کر سکے کہ اس میں امہات المومنین رضی اللہ عنہا موجود ہیں یا نہیں۔ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اسی جگہ ٹھہرنے کا فیصلہ کیا کہ جب قافلے والوں کو پتہ چلے گا کہ کجاوا میں میں نہیں ہوں تو وہ اسی راستے پر واپس لوٹیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور انتظامی صلاحیتوں کا معترف ہونا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جگہ سے کوچ فرماتے تو کسی ایک شخص کی ذمہ داری ہوتی کہ وہ قافلہ کوچ ہونے کے کچھ دیر بعد روانہ ہو تاکہ قافلے والوں کا کوئی سامان یا کوئی مسئلہ ہو تو وہ اس کو دیکھ لے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس انتظار میں تھی کہ میری آنکھ لگ گئی اور مجھے صفوان بن سلمہ حضرت صفوان بن معطل سلمہ رضی اللہ عنہ کی آواز آئی۔ انہوں نے مجھے پردے کے حکم سے
پہلے دیکھا ہوا تھا اور انہوں نے مجھے پہچان لیا اور وہ کہہ رہے تھے انا للہ انا الیہ راجعون۔ مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، انہوں نے اونٹ کو بٹھایا، میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور حضرت صفوان پیدل اونٹ کی مہار پر پکڑ کر چلنے لگے اور قافلے کے ساتھ مل گئے۔ اس واقعے کو عبداللہ بن ابی بن سلول نے کافی بگاڑ کر پیش کیا۔ قذف کے معنی ہے تیر مارنا۔ اصطلاحی مفہوم میں اس کا مطلب ہے کسی پر زنا کی تہمت لگانا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میری رات میں سورہ نور کی آیات مبارکہ 11 سے 24 نازل ہوئیں تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے ممبر پر چڑھے اور یہ آیات تلاوت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قذف کے جرم میں 2 مرد اور 1 خاتون کو حد کی سزا سنا دی۔ بخاری میں حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ 2 مردوں میں ایک مستہ بن اساسہ اور حضرت حسان بن ثابت اور خاتون میں حضرت حمنہ بنت حجش۔ طبرانی الکبیر میں عبداللہ بن ابی سلول کے بارے میں روایت ہے یحییٰ سے کہ اسے 2 حدیں نافذ کی گئیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔